اللہ رب العزت نے میرے آقا کو پیدا فرمایا تو آپ سے قبل دنیا کا ایک عجب عالم تھا، ہر طرف کفر و شرک کی ہوا چل رہی تھی، انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا، انسان تعلیم اور تہذیب و تمدن سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ جب اللہ نے چاہا کہ آدمی کو انسان بنایا جائے، تاریک دنیا کو روشن کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر کے پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، اگر میں بات مکہ کے ان حالات کی کروں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کا عالم کیا تھا، تو ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عروہ سے یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، عبید اللہ بن جہش اور عثمان بن حویرث اس رات، جس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، خانہ کعبہ میں پہنچے۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ افراد خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارے بت اونھے منہ گرے ہوئے ہیں، سارے بت اونھے منہ گرے ہوئے ہیں۔ تمام نے چاہا کہ بتوں کو اٹھایا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد جیسے ہی بتوں کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ بت دوبارہ زمین پر گرے، پھر دوسری مرتبہ اٹھایا تو پھر گرے، تیسری مرتبہ اٹھایا تو پھر گرے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک بت کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ سارے کے سارے بت جو گل رہے ہیں یہ اس نو مولود کی وجہ سے ہے جو ابھی ابھی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ جو سارے بت گرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ اس نو مولود کی وجہ سے ہے جسے اللہ رب العزت ان قریب پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ بت گواہی دیتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، جب وہ بچہ مکے میں پیدا ہوگا تو صرف مکہ ہی نہیں، اللہ رب العزت اس کے نور سے مشرق اور مغرب کی درمیان جو کچھ ہے تمام کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے پیدا ہونے کے بعد چمکے گا وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کی ذات۔ تبھی تو کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ عرب کی اگر بات کی جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں جتنے ظالم و جابر حکمراں تھے، روایت کہتی ہے کہ تمام ظالم و جابر حکمرانوں کے تخت کو اللہ نے پلٹ دیا اور ان کے محلات میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ عزیزان محترم، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ جو آل ساسان سے تھا، آل ساسان ایک بہت بڑی ریاست، ایک بہت بڑا خاندان جو تقریباً 3164 سال سے فارس کی سرزمین پر حکومت کیا کرتے تھے۔ آل ساسان 3164 سال سے فارس کی سرزمین پر حکومت کر رہے تھے، لیکن یہ اتنے ظالم و جابر تھے اور دنیاوی مال و متاع نے انہیں اتنا مغرور اور اتنا متکبر بنا دیا تھا، ان میں اتنا گھمنڈ تھا، اتنے تکبر کرنے والے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان ظالم حکمرانوں کے تخت کو بھی پلٹ دیا۔
اور 3164 سال سے جو فارس کی سرزمین پر حکومت کر رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس شب کوئی ایسا تخت نہیں تھا جو ظالم و جابر ہو اور بچا رہے۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کے بعد کائنات میں اس طرح عدل کو نافذ کر دیا کہ جتنے ظالم و جابر بادشاہ تھے سارے کے سارے اپنے تخت سے اوندھے منہ گر پڑے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو دوستان محترم، ایک عام خاتون سے اگر آپ پوچھیں کہ جب پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو عالم کیا ہوتا، تو وہ آپ کو اپنی تکالیف سنائے گی، بتائے گی کہ کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ میرے مصطفیٰ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی شکل میں جب اللہ نے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل فرمایا تو کہتی ہیں کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، یعنی ولادت مصطفیٰ ہونے تک، حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے احساس تک نہیں ہوا اور مجھے ان تکالیف کو نہیں جھیلنا پڑا جن تکالیف کو عام عورتیں جھیلتی ہیں۔ اور آپ بیان کرتی ہیں کہ جب نور مصطفیٰ میرے بطن میں تھا تو مجھے فرشتے آ کر بشارت دیا کرتے تھے، اللہ مجھے باخبر کیا کرتا تھا اور مجھے بار بار بتایا جاتا تھا کہ اے آمنہ، تمہارے بطن میں جو نور محمدی ہے وہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ نور محمدی اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور جب یہ دنیا میں آئے گا تو اللہ اس کے نور سے ساری کائنات کو روشن فرما دے گا۔ بیان کرتی ہیں کہ بارہا خواب میں مجھے خوشخبری سنائی جاتی تھی اور مجھے بتایا جاتا تھا کہ حفاظت کرو، یہ نور محمدی ہے۔ اور پھر وہ نور جب دنیا میں آیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، بارہا اس روایت کو بیان کرتا ہوں حصول برکت کے لیے، آج بھی سنتے چلیے۔ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے اس دور میں دائیوں کا دور تھا، دائیاں دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور کو گود میں لیا، بہت غریب تھی، لے کر اپنے علاقے میں آئی، اور آنے کے بعد دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ باغات جو سوکھ گئے تھے، جن کے پتے جھڑ گئے تھے، اللہ نے محمد عربی کے قدموں کی برکت سے انہیں ہرا بھرا فرما دیا۔ اور بیان کرتی ہیں کہ اگر علاقے میں کوئی بیمار ہو جاتا، علاقے میں کوئی بچہ یا کوئی انسان جب بیمار ہو جاتا تو میں صرف محمد کا ہاتھ یا انگلی پانی میں ڈال دیتی اور پانی مریض کو دے دیتی، مریض جب وہ پانی پیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ اور بیان کرتی ہیں کہ میرے علاقے میں وہ بکریاں جنہوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، جب میں محمد کو لے کر کے آئی تو اللہ نے ان کے تھن کو دودھ سے بھر دیا۔ یہ برکتیں ہیں میرے مصطفیٰ کریم کی۔ اور حضرت آمنہ کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرماتے چلیے عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ کی سرزمین میں جب تیل کی کمی ہو گئی تو میرے گھر میں چونکہ محمد عربی موجود تھے، ایک خاتون بارہا گزرا کرتی تھی، ایک مرتبہ آ کر پوچھ لیتی ہے کہ اے آمنہ، آخر تمہارے گھر میں روشنی کس بات کی ہے؟ مکہ میں تیل کی تو کمی ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ اے خاتون سن، جب سے یہ بیٹا محمد میری گود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے رات میں چراغ جلایا ہی نہیں۔ یہ نور محمدی ہے، یہ نور مصطفیٰ ہے، جس کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کو منور
وہ مجلہ فرما دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب میلاد آتا ہے تو افسوس کے ساتھ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کچھ وہ لوگ جو ڈبل بارہ سے تعلق رکھتے ہیں بارہا کہتے ہوں گے کہ جناب اتنا خرچ چراغوں میں نہ کیا کرو، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی شادی کروا دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ میں آج ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نادانو، سال کے 365 دن تمہیں غریب یاد نہیں آتے؟ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا ہے تبھی تمہارے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ ارے اب بھی وقت ہے، ابھی 12 ربیع الاول کو کم و بیش 10 یا 11 دن باقی ہے۔ کسی غریب کی شادی کروانا ہے تو آج ہی کروا دو، کیونکہ 12 ربیع الاول کو ہر مسلمان گھروں کو سجائے گا بھی، جھنڈے لگائے گا بھی، اور محبت کے نام میں کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، اپنے گھروں کو بھی روشن کرے گا، کیونکہ مسلمان مومن یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ اور ہم اگر رسول خدا کی محبت میں ان کے لیے چند روپے خرچ کریں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اور میلاد تو میرے اللہ نے خود منایا ہے، میلاد تو فرشتوں نے خود منایا ہے، میلاد تو صحابہ نے منایا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں اللہ کے شکر میں اپنے ولادت کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ میلاد صحابہ نے منایا، اللہ نے منایا، فرشتوں نے منایا، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا۔ تو میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے۔ میلاد کی محفلیں سجانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے تو شفاعت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن جب پہنچیں گے نا تو اعمال تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نماز ادا نہیں کرتے، ہم صرف فرض ادا کرتے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، فرض ادا کرنے میں اور نماز ادا کرنے میں بڑا فرق ہے۔ فرض وہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور نماز وہ ہے جو حسین نے کربلا میں ادا کر کے بتائی۔ تو اعمال تو نہیں ہے، بس یہی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بروز حشر ہماری اور آپ کی بخشش کروائے گی۔ اور جب میرا رب پوچھے گا کہ کیا کر رہے تھے تو ہم عرض کر دیں گے پروردگار ہم تیرے آقا کا میلاد منا رہے تھے، تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ان کی محبت میں، ان کی یاد میں، ان کی آمد کے موقع پر ہم ان پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج پہلا دن تھا، کل انشاءاللہ باضابطہ الگ الگ موضوعات پر خطابات ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو میلاد منانے اور رسول کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔